السلام علیکم ویورز، میں زیب مسٹری باکس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں جو بات اور جو واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ میرے بچپن کا ہے۔ میرے بچپن کے زمانے کا ہے، کوئی میں کلاس 5 میں تھی۔ ہم لوگ جو ہے میری والدہ جو ہیں وہ کافی نمازی تھیں اور نماز کی بہت پابند تھی اور بہت اچھی خاتون تھیں۔ تو ہوتا کچھ یوں تھا کہ ہم 3-4 بہن بھائی تھے اور ماشاءاللہ ہیں۔ تو ہمارے جب چھٹی ہوا کرتی تھی اسکول کی اس کی، تو ہم اپنی نانی کے گھر چلے جایا کرتے تھے، جو کہ ہمارے گھر سے تھوڑا دور واقع تھا، لیکن ڈسٹینس اتنا تھا کہ ہم پیدل ہی اپنی نانی کے گھر جاتے تھے اور پیدل ہی واپس آیا کرتے تھے۔ اور کیونکہ میری نانی کے گھر میں ہمارے ہم عمر ماموں کے بچے، خالہ کے بچے تھے، تو ہم وہاں بڑا خوش ہو کے جایا کرتے تھے اور ہم سب کا وقت ایک ساتھ بہت اچھا گزرتا تھا۔ تو ہوا کچھ ایسے کہ ہم اپنی نانی کے گھر گئے، وہاں پر ہم نے سارا دن گزارا۔ جب مغرب کی اذانیں ہوئیں تو امی نے کہا گھر چلیں، گھر کے لیے روانگی پکڑی۔ تو میرے چھوٹا جو بھائی تھا وہ میری امی کی گود میں تھا، ہم 3 بہن بھائی جو ہے چھوٹے تھے، تو ہم پیدل چلتے ہوئے اپنی والدہ کے ساتھ اپنے گھر کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ اب ہم پیدل کھیلتے ہوئے چلتے، کبھی رکتے، اپنے گھر کی طرف جا ہی رہتے۔ تو ہمارے گھر کے راستے میں نا، جہاں سے ہم اپنے گھر کی طرف بالکل گھر قریب آتا تھا، تو وہاں ایک گلی سے ہم گزرا کرتے تھے شارٹ کٹ کے لیے۔ تو بجائے سڑک سے جانے کے ہم اس گلی سے گزر کے شارٹ کٹ راستہ لے کے تو ہم ادھر اپنے گھر کی طرف نکل جاتے تھے۔ تو ہوا کچھ ایسے کہ جب ہم اس گلی کے کونے میں پہنچے تو ایک دم چھنن چھنن کر کے نا آواز سے آئی، بہت سارے سکے نا ہمارے سامنے آ کے گر پڑے، پیسے۔ تو میں جس زمانے کی بات کر رہی ہوں نا، اس وقت اتنی مہنگائی نہیں تھی اور لوگوں کی تنخواہ بھی سینکڑوں میں اور ہزاروں میں ہوا کرتی تھی، جس سے جن کی ہزاروں میں تنخواہ ہوتی تھی ان کا گزر بسر تو بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا تھا، اور سینکڑوں والوں کی جو تنخواہ ہوتی تھی ان کا بھی اچھے طریقے سے ہو جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں اتنے سارے سکے دیکھ کے ہم زمین پہ پڑے، ہم تو خوشی سے اچھل گئے۔ ہم نے کہا ہمیں پیسے ملے، ہمیں پیسے ملے، اور ہم فوراً سے نا رک کے ہم تینوں بہن بھائی نا جلدی جلدی سے پیسے اٹھانے لگ گئے زمین پہ سے۔ ہم نے پیسے کلیکٹ کر لیے اچھے خاصے۔ پھر ہم نے سمجھا ایسے ہی ہمیں تو زمین پیسے ملے، ہماری والدہ صاحبہ بھی یہی سمجھی۔ ہم نے نا سارے پیسے سمیٹ لیے اور پھر ہم اس گلی سے گزر کے اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ اچھا، یہ ہمارے لیے ایک وہ بات تھی جیسے بچوں کو عام طور پہ پیسے ملنے کی خوشی ہوتی ہے نا، ایسے ہم بھی بہت خوش تھے کہ بھائی ہم کو پیسے ملے، زمین پہ ہمیں پیسے ملے۔ تو ہماری تو عیش ہو گئی، ہم نے ان پیسوں کو خرچ کیا، وہ کیا۔ پھر اس طرح سے نا دن گزرتے رہے۔ پھر دوبارہ ہم کچھ دنوں بعد نانی کے گھر کے لیے گئے، امی نے کہا چلو نانی کے گھر چلتے ہیں، تو پھر ہم نے کہا چلیں۔ اب اسی طرح ہم دوسری مرتبہ نانی کے گھر چلے گئے۔ جب دوسری مرتبہ گئے تو اسی طرح ہم نے پورا دن اپنے ماموں زاد، خالہ زاد، بہن بھائیوں میں کھیلتے کودتے گزارا۔ پھر وہی مغرب کی اذان ہوئی تو ہماری امی کہنے لگی چلو بھائی چلو گھر چلو جلدی سے۔ اچھا، امی ہمیشہ نا پھر جلدی مچاتی تھیں، کہتی تھیں نہیں نہیں رکنا نہیں، ہم ضد بھی کرتے تھے نا تو نہیں رکتی تھیں، کہتی تھیں نہیں نہیں گھر چلنا ہے، بس چلو چلو جلدی چلو۔ تو ہم پھر تیار ہو جاتے تھے، پھر ہم اسی طرح واپس گھر کے راستے کی طرف چل پڑے۔ تو پھر جب ہم ویسے ہی اس گلی کے کونے پہ پہنچے تو پھر دوبارہ سے اسی طرح ہوا جیسا ہمارے پیچھے سے کسی نے بہت سارے سکے ہمارے اوپر پھینک دیے۔ اب ہم نے پھر سکے زمین پہ پڑے دیکھے تو ہم بہت خوش ہوئے، ہم نے پھر وہ جلدی جلدی سارے سکے جمع کر لیے۔ اچھا، اب امی بھی کچھ نہیں کہتی تھیں، امی چپ رہتی تھیں نا۔ ہم سارے سکے ہم بہن بھائیوں نے اٹھائے اور ہم نے جمع کر لیے۔ ہم پھر گھر چلے گئے، ہماری تو عیش ہو گئی۔ ہم پھر خوشی خوشی ہم نے نا ان پیسوں کو خرچ کیا اور بتایا ابو کو کہ بھائی ہم کو تو ایسے زمین پہ سے پیسے ملے، یہ کرے۔ تو اس طرح سے نا
उस वक्त हमारे जहन में कोई भी सोच नहीं आई ना, हमने ऐसे ही समझा कि हमें ज़मीन पे से पैसे मिल जाते हैं ना, हमने ये सोचा कि उधर ही क्यों मिलते हैं और ऐसे क्यों मिलते हैं। हमने कुछ भी नहीं सोचा, ऐसा जहन में था ही नहीं, क्योंकि हमारे तो बचपना था, अम्मी भी कुछ नहीं बोलती थी। खैर इसी तरह फिर दिन गुजरे, फिर जब तीसरी बार हम नानी के घर की तरफ गए, इसी तरह ना, क्योंकि हमारा कहीं और कोई था भी नहीं रिश्तेदार करीब, अब्बू के सारे रिश्तेदार पंजाब में होते थे, तो हमारी वाहिद तफरी यही होती थी कि हम नानी के घर चले जाया करते थे वीकेंड पे। तो फिर हमारी वालदा साहिबा, क्योंकि अब्बू तो ना कारखाना था अब्बू का, तो अब्बू काम में बिजी रहते थे, तो हम अमूमन अपनी वालदा के साथ ही ना अपनी नानी के घर की तरफ चले जाया करते थे। तो फिर हम तीसरी मरतबा अपनी नानी के घर गए, तो अब मेरी वालदा ने ना, अब मेरे वालदा से ना मेरे छोटे मामू, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, सख्त तो उनका इंतकाल हो चुका, मेरे छोटे मामू मजाक से कहेंगे कि क्या बात है बाजी, आप आती हो पूरा दिन रहती हो, जैसे ही मगरिब होती है आप शोर मचा देती हो कि घर जाना है, वापस घर जाना है, तो आज तो मैं भी आपके साथ चलूँगा, कैसी क्या बात है। तो हम मामू को ना बताने लगे, मामू हमें ना उधर से पैसे मिलते हैं। तो मामू ने कहा अच्छा आज तो मैं भी चलूँगा साथ। अच्छा, मामू की भी हमारी एज उस वक्त इतनी ज़्यादा थी, हमारी अम्मी से छोटे थे। तो मामू ने कहा चलो मैं भी चलता हूँ बाजी आज आपके साथ। अम्मी ने कहा चलो भाई। तो फिर मामू हमारे छोटे साथ थे, हम लोग ना अब चले रास्ते में, तो जब उसी गली के कोने पे आए ना, तो फिर वही हुआ, झनन करके बहुत सारे पैसे ना हमारे आगे आके गिर गए। तो मामू भी हो गए, मामू के लगे वाकई तो पैसे, मामू ने भी उठाने लगे, हमने भी उठाया पैसे सारे, हमने चारों तरफ फैले, तो हमने सब पैसे ना समेट लिए और मामू ने भी लिए। हाँ अच्छा, हमारी अम्मी ना चुप रही। जब फिर है ना हम घर आए, तो मामू कहने लगे वाकई तुम लोग तो सच कहते हो कि तुम लोगों को पैसे मिलते हैं। अब अम्मी भी सोचे और हमने भी कि हमें उसी जगह से क्यों मिलते हैं। और अमूमन ये नोट किया है कि जैसे वो जुमेरात का दिन होता था ना, तो हम बड़े हुए तो खैर मामू ने भी कहा कि हाँ आप तो सच कहती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने भी पैसे लिए। अब फिर क्या हुआ कि हमने वो पैसे, खैर हम तो खर्च कर लेते थे, बच्चे थे तो हमें तो इतना सेंस नहीं था, हम वो पैसे खर्च कर डालते थे क्योंकि वो अच्छे खासे होते थे, हम अपने मज़े मज़े से चीज़ें ले लेते थे। अच्छा, अब जब मामू को भी इस बात का यकीन आ गया कि हम झूठ नहीं कहते, उसके बाद जब हम दोबारा से नानी के घर गए और वापस हुए, लेकिन हमें फिर उसके बाद पैसे नहीं मिले। शायद वो हमने जाहिर कर दिया था, इस वजह से वो बंद हो गए, वल्लाहु आलम। लेकिन जो हमें मिला करते थे ना, उसके बाद उस रास्ते से हम जितनी बार गुजरे ना, फिर दोबारा से वो वाक़या पेश नहीं आया। फिर बाद में हमें अफसोस भी हुआ कि हमने ये बताया क्यों, क्योंकि हमारी तो जेब खर्च बंद हो गई थी। तो ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है, जो अभी जो लोगों को पता था वो मेरी बात सुनेंगे तो वो बिल्कुल कहेंगे कि हाँ ये बात इसी तरह थी। आपको वाक़या मेरा अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं दोबारा अच्छे से वाक़ये के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।